السلام علیکم۔ صاحب حال جو ہیں، جو آپ یہ لفظ سنتے ہیں کہ صاحب حال کن لوگوں کو کہتے ہیں، اور صاحب حال کون سی چیز جو ہے وہ بناتی ہے انسان کو۔ حال یعنی کس کو کہتے ہیں؟ وہ کیفیت جو بغیر کسی عبادت اور مجاہدے کے جو انسان کو حاصل ہوتی ہے، نصیب ہوتی ہے، اس کیفیت کو حال کہتے ہیں۔ یعنی کہ آپ اگر بیٹھے ہیں، تنہائی میں بیٹھے ہیں، یا جیسے بھی جس بھی حالت میں ہیں آپ، اور آپ کی جو ہے وہ کیفیت بدل گئی، آپ کو خیال اللہ کا خیال آ گیا، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ گیا، اور اس خیال میں آپ کو آنسو نصیب ہو گئے، اس کیفیت کو حال کہتے ہیں۔ تو یہ آنسو جو ہیں وہ انسان کو جو ہے وہ حال عطا کرتے ہیں۔ آنسوؤں کے اندر جو ہے یہ بہت بڑا راز ہے۔ سب سے قریب ترین جو انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، رشتہ ہے، وہ آنسوؤں کا ہے۔ سجدے کا رشتہ بھی بہت خاص ہے، نماز کا، سجدے کا، روزے کا، لیکن سب سے قریب ترین جو رشتہ ہے وہ آنسوؤں کا ہے۔ کیونکہ آنسو جو ہیں وہ آپ کے اندر، آپ کے قرب میں سے جو آپ جو ہے وہ اللہ کی محبت میں جو ہے وہ نکلتے ہیں، آپ کی روح سے وہ آنسو نکلتے ہیں، تو وہ ڈائریکٹ آپ کا تعلق جو ہے وہ اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے۔ اللہ کی بارگاہ صمدیت میں جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ آنسو جو ہے وہ قبول ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، جس کے اندر کسی فرشتے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ براہ راست اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ کا رابطہ ہے، اور آنسو ہی در حقیقت انسان کو صاحب حال بناتے ہیں۔ جو صاحب حال لوگ ہیں ان کی آنکھیں ہمہ وقت اس کی محبت میں جو ہے وہ نم رہتی ہیں، ان کا دل جو ہے وہ ہر وقت سوز اور درد کی کیفیت میں رہتا ہے، اور ہر وقت وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اپنے رب کے حضور جو ہے وہ خوف زدہ رہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کا دل نہ دکھ جائے۔ وہ زیادتی نہیں کریں گے، وہ نہ حق کسی کا مال جو ہے وہ لوٹیں گے نہیں، وہ اللہ کے جو ہے وہ اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے متلاشی رہتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ان لوگوں کو وہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں جو حق کی طلب میں سچے ہیں، صادق ہیں، جن کی محبت اللہ کے ساتھ ہے۔ نہ جنت کے ساتھ وہ محبت ہے ان کی، اور نہ دنیا کے ساتھ محبت ہے، کیونکہ جنت جو ہے وہ بھی مقام مخلوق ہے، اور دنیا بھی مقام مخلوق ہے۔ وہ نہ جنت کے متلاشی ہیں اور نہ دنیا کے متلاشی ہیں۔ ان کی راحت جاں ہی در حقیقت اللہ کا قرب ہے۔ وہ اللہ سے اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانگتے، نہ اللہ کے سوا کسی چیز کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو اللہ کو جنت اور دنیا سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں، اللہ بھی ان لوگوں کو اسی طرح محبوب رکھتا ہے۔ وہ لوگ ہیں انعام والے، فضل والے، کرم والے، حال والے، وہ لوگ ہیں جو اللہ سے اللہ کے سوا کچھ طلب نہیں کرتے، اور اللہ کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ آنسوؤں کا تعلق ہے، درد کا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے، بے لوث تعلق ہے۔ وہ بے لوث اس کی بندگی کرتے ہیں، بے لوث اس سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی حرص و ہوس جو ہے ان کو اللہ کے حضور کوئی طلب ہی نہیں باقی رہتا، وہ ما سوا اللہ کے قرب کے کسی اور چیز کے متلاشی نہیں ہوتے۔ تو وہ چیز جو ہے جو بغیر عبادت اور ریاضت کے انسان کو نصیب ہو جائے اس کے فضل سے، یہ چیز اس کے فضل کے بغیر نہیں عطا ہوتی۔ وہ چیز، وہ آنسو، وہ درد، وہ کیفیت انسان کو عطا ہو جائے، اس کیفیت کو حال کہتے ہیں، اور وہی لوگ صاحب حال ہوتے ہیں۔ تو وہ کیفیت، وہ درد جو ہے، وہ آنسو جو ہیں، وہ دل کی آنکھ جو ہے اس کو کھولتے ہیں۔ وہ باطنی آنکھ جو ہے آپ کی، چشم تر جو ہے وہی باطنی آنکھ آپ کی کھولتی ہے۔
اسی لیے علامہ اقبال سرکار فرماتے ہیں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو نرگس انہوں نے ایک استعارہ استعمال کیا ہے کہ نرگس جو ہے اس کے پھول کی جو پتیاں ہیں اس پہ پوری آنکھ بنی ہوتی ہے انسانی، لیکن وہ آنکھ بے نور ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ اپنی ظاہری آنکھیں تو رکھتے ہیں لیکن اللہ کو دیکھ نہیں سکتے۔ آپ کو بھی اسی استعارے میں علامہ اقبال صاحب نے انسانوں کو مخاطب کیا ہے کہ تو آنکھ تو رکھتا ہے لیکن آنکھ رکھنے کے باوجود بھی تو اندھا ہے، تو اسے دیکھ نہیں رہا۔ تو وہ بینائی جو ہے، جو اللہ کو دیکھنے والی بینائی ہے، وہ چشم باطن ہے، وہ دل کی آنکھ ہے۔ اور چشم باطن جو ہے اس کا تعلق اس چشم ظاہر سے بہت زیادہ ہے۔ جب تک یہ اس کے محبت میں برسے گی نہیں، یہ آنسو شب بیداری میں نکلیں گے نہیں، اس کی محبت میں آنسو نہیں نکلیں گے تو دل کی آنکھ کبھی نہیں کھلے گی۔ تو اس لیے چشم ظاہر کا چشم باطن کے ساتھ بہت تعلق ہے۔ اسی لیے تو واصف صاحب کہتے ہیں کہ جس کی آنکھ نم ہے رحمت حق جو ہے اس آنکھ کی تلاش میں رہتی ہے۔ یہ وہ موتی ہیں، یہ وہ گوہر ہیں جو انسان کو اللہ کی ذات نے عطا کیے، جو نہ کسی فرشتوں کو نصیب ہوئی یہ چیز، نہ جنات کو یا کسی اور مخلوق کو یہ چیز حاصل ہوئی، نصیب ہوئی۔ یہ چیز صرف حضرت انسان کے حصے میں آئی اور یہ چیز انسان کو اوج کمال تک پہنچا دیتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں غم ہی اللہ نے دیے، شکر کریں اس چیز پہ کہ اللہ نے ان کو غم دیے، کیونکہ غم زدہ دل جو ہے وہ اللہ کے قریب ترین دل ہوتا ہے۔ سب سے قریب ترین اللہ کے کوئی دل ہے تو وہ غم زدہ دل ہے۔ سب سے قریب ترین کوئی آنکھ اللہ کے قریب ہے تو وہ چشم تر ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال سرکار فرماتے ہیں تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ یہاں آئینہ انہوں نے دل کو بولا ہے۔ دل وہ آئینہ ہے جہاں سے اللہ کی ذات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو حال در حقیقت چشم تر جو ہے وہ جس کو نصیب ہے اسی کو صاحب حال کہتے ہیں، اسی کو صاحب معرفت کہتے ہیں، اسی کو صاحب بینا کہتے ہیں، جس کو یہ چیز نصیب ہو۔ اور یہ چیز، یہ کیفیت بغیر عبادت، بغیر مجاہدے، بغیر ریاضت کے جس کو نصیب اور عطا ہے اسی کو صاحب حال کہتے ہیں۔